اللہ نے اپنا تعارف جن پیغمبروں کے ذریعے کرایا ہے، ان پیغمبروں نے اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے، آزمائش کے لیے، کہ کون ہندو ایسا ہے جو اللہ کی بنی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، مگر جب کوئی مولانا صاحب تقریر کریں کہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا تو وہ تقریر کا مذاق اڑا کے کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے بھگوان کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ جب دیکھیں گے تو وہ تو مرنے کے بعد ہوگا، تو مرنے کے بعد دیکھنے کا فائدہ کیا، ابھی دکھاؤ، اللہ کو چاہیے ابھی دکھائے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں بخشے گا نہیں، اللہ کہے گا اتنی نشانیاں میں نے رکھی تھیں تجھے یقین نہیں آیا۔ اگر اللہ اپنے آپ کو دکھا دے تو ایس ایچ او صاحب جب اپنی زیارت کرا دیتے ہیں تو اچھوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو جب اللہ زیارت کرائے گا تو پھر کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کیوں بھائی؟ پھر یہ تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر قرآن کے، اللہ کے کلام کے اور پیغمبروں کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر آزمائش ہی نہیں رہے گی۔ مزہ تو اسی وقت ہے جب آزمائش ہو، ایک طرف دنیا کی خواہشات آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں، دوسری طرف اللہ کے حکام آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں، آپ غیب پر ایمان لا کے اللہ کے دلائل اور نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ کی باتوں کو فالو کرنا شروع کرو۔ ایسی صورت میں پھر اللہ جنت نہیں دے تو پھر اور کیا دے میرے بھائی؟ تو آپ بتاؤ کہ پھر آخرت میں، دنیا میں تو انعام نہیں ملتا، دنیا میں تو بہت سے اچھے ناکام ہو جاتے ہیں اور بہت سے خراب کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ تو بھیڑ چال ہے۔ اگر جنت جہنم نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اپنے فالوورز کو، اپنی عبادت کرنے والوں کو، اپنے لیے قربانیاں دینے والے کو نوازتا کب ہے؟ وہ کب ان کو نوازتا ہے؟ آپ کہتے ہیں دنیا میں نوازتا ہے، بھائی دنیا میں تو زیادہ تر نیک لوگ جو ہے، وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں اور کرپٹ لوگ آگے نکل جاتے۔ دنیا کی لگام زیادہ تر کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں آج بھی، جنہوں نے غریب کو غریب تر بنا دیا اور امیر کو امیر تر بنا دیا۔ دنیا کی لگام، دنیا۔ اچھا، ہندو نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اگر مسلمان برحق ہے تو اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ ترقی میں اتنا، بولو بھائی، پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ان سے، ہندوؤں سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر یہ جو کیا نام ہے، نریندر مودی، ابے نہیں، وہ جو ابھی وزیر اعظم بنے، نریندر مودی صاحب جو ہیں، اگر وہ اچھے آدمی ہیں، اچھے آدمی نہیں ہیں تو وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ انڈیا میں میجورٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نریندر مودی کو اچھا، کیونکہ مسلمانوں پہ بے پناہ ظلم کیا اس نے، بہت زیادہ ظلم۔ سمجھدار لوگ نہیں پسند کرتے، متعصب ہندو تو پسند کریں گے، جو ہندوؤں میں ایجوکیٹڈ ہیں وہ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ بھائی ظلم ہی کی بیس پہ، کیونکہ متعصب ہندوؤں کو اپنا قائل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے۔ اس سے متعصب ہندو سمجھ رہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے، لہذا۔ تو دنیا میں جیسے وزیر اعظم بننا کامیابی ہے، اسی طرح دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہو وہی سائنسدان بھی بنے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی اچھے لوگ بن جاتے ہیں اور کبھی برے لوگ بن جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کہتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ ہے جو اللہ نے متعین کیا۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا، اس کے بعد اچھا برا، اس کے بعد کوئی اچھا ہوگا، کوئی اس کے بعد برا ہوگا۔ مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ترقی میں پیچھے رکھا گیا ہے۔ یقین نہیں آئے تو آپ اپنے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو۔ جب مسلمانوں کی دنیا میں حکومت تھی اس وقت مسلمانوں کے حالات، ہندوستان میں مسلمان نے 1000 سال حکومت کی ہے، اس وقت ہندوستان کے حالات دیکھو اور معاشی ترقی دیکھو اور آج کمپیئر کر کے دیکھو۔ انگریز کی کتابیں گواہی دیں گی کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے اس وقت ہندو بھی ترقی میں تھا اور سکھ بھی ترقی میں تھے اور مسلمان بھی ترقی میں تھے اور پورا ہندوستان ترقی میں تھا۔ جب انگریز بر صغیر میں آیا تو بر صغیر کی واٹ لگنا شروع ہوئی ہے، اور انگریزوں کی چمنیاں جو گرم ہوئی ہیں نا کارخانوں کی، وہ ہندوستان پہ غاصبانہ قبضے کی وجہ سے برطانیہ نے ترقی کی ہے۔ برطانیہ دھوکہ دے کے اگر ہندوستان پہ قبضہ نہ کرتا تو آج برطانیہ نہیں ہوتا۔
جب سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تو پھر ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی اور ترقی بھی، کیونکہ دولت کی وجہ سے ہر چیز کو خریدا جاتا ہے. آپ کے ملک میں جتنے اچھے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے خریدیں گے کون؟ گورے خریدیں، کیونکہ آپ اتنی تنخواہیں دے نہیں سکتے، وسائل ہی نہیں ہے آپ کے. میں نے کسی ماہر معیشت نے مجھے بتایا، خود میں نے سنا کہ بلوچستان میں جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کی کھدائی پر اور یہاں سے کوئلہ نکالنے پر بین الاقوامی پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ بھئی انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول آلودہ ہوگا، حالانکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کوئلہ جلا کے انرجی حاصل کی جا رہی ہے. تو آپ کو ترقی کرنے دیا نہیں جاتا. تو میرے بھائی یہ تو دنیا، تبھی تو اللہ کہتے ہیں اصل آخرت ہے. تو یہ جو ہندو اشکال کرتے ہیں نا، اگر اسلام برحق مذہب ہے، مسلمان سیدھے راستے پر ہیں، تو اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی اسی لیے پیچھے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سی سیاسی تحریکیں اچھی ہیں مگر پیچھے ہیں. بہت سے لوگ ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس، ان کو اونچے عہدوں پہ ہونا چاہیے تھا مگر اونچے عہدوں پہ نہیں ہے. کیا آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ ہر ایجوکیٹڈ اور ہر کوالیفائڈ آدمی آگے پہنچ جاتا ہو؟ رشوت دے کے لوگ آگے نہیں پہنچتے. تو جیسے انڈیا میں لوگ رشوت دے کے، بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پیچھے ہیں اور نااہل آگے ہے، ایسے ہی پوری دنیا میں بھی ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. دنیا کو آپ دودھ کا دھلا ہوا مت سمجھیں کہ یہ بڑے نیک ہیں، ساری دنیا بڑی اچھی چل رہی ہے. جو بھی آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ میں کئی سال پرانی بات ہے، 10-20 سال، ایوارڈ ملا امن کا ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی پھیلائی ہے. تو ایوارڈ امن کمیٹی کا نام سنا ہے؟ کہیں سے بھی امن جھلکتا تھا؟ عجیب ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی یہ دنیا ہے، کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اسی لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟ آخرت کی. تو اگر جنت جہنم کو میرے بھائی نکال دو گے اپنی زندگی سے تو اس کا مطلب یہ دنیا بھیڑ چال ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمتعو، مزے اڑا لو، ظلم کر لو انسانوں پہ، لوگوں کی دولت نچوڑ لو اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، رشتہ داری توڑ دو، شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے، بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، اولاد باپ کو چھوڑ دے، باپ اولاد کو چھوڑ دے، کر لو یہ سارے کام. تو میرے بھائی اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے، وہ اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں وہ خرابی الہی